اسلام کے اندر سب سے پہلے کس نے جمعہ پڑھایا؟ حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے بھی پہلے حضرت اسعد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلے اسلام میں جمعہ قائم کیا اور جمعہ پڑھایا۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے بھی پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی مکہ میں تھے، مدینہ میں ہجرت نہیں فرمائی تھی۔ یہ صحابی رسول حضرت اسعد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ میں تھے، تو مدینہ کے اندر آپ نے جمعہ قائم فرمایا۔ پھر جب حضور علیہ الصلاۃ والسلام مدینہ میں تشریف لے گئے ہجرت فرما کر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم قباء سے مدینہ کی طرف روانہ ہوئے۔ محلہ بنی سالم بن عوف کے اندر جمعہ کا وقت ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر سب سے پہلا جمعہ محلہ بنی سالم بن عوف میں ادا فرمایا، اور حضرت اسعد بن زرارہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ اور جمعہ کی اذان کب شروع ہوئی؟ دوسری اذان حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے دور کے اندر صرف ایک اذان ہوتی تھی، جو آج کے دور کے اندر خطبہ سے پہلے اذان ہوتی ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے دور میں صرف یہی اذان ہوتی تھی، جو آج کے دور میں خطبہ کے وقت ہوتی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر بھی صرف ایک اذان ہوتی تھی، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر بھی صرف ایک اذان ہوتی تھی۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے دور کے اندر، حضرت ابو بکر صدیق کے دور کے اندر اور حضرت عمر فاروق کے دور کے اندر صرف ایک اذان ہوتی تھی، جو آج خطبہ سے پہلے ہوتی ہے۔ پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کے اندر لوگ بڑھ گئے اسلام میں، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوسری اذان بھی قائم فرمائی۔ پھر آپ نے اذان دوسری حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قائم فرمائی، اس سے پہلے نہیں ہوتی تھی۔ آج جو تقریر سے پہلے سب سے پہلی اذان دی جاتی ہے، یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شروع کی تھی، اس سے پہلے اذان صرف ایک ہوتی تھی۔ اور ایک اور مسئلہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں، جو سب سے پہلی اذان ہے اس کا جواب زبان سے دینا مستحب ہے، اور عملی طور پر اذان کا جواب دینا یہ واجب ہے، یعنی اذان سن کر مسجد کی طرف دوڑنا، نماز کی تیاری کرنا یہ واجب ہے۔ اور دوسری اذان کا جواب دینا جو خطبہ سے پہلے اذان ہوتی ہے، اس وقت مقتدیوں کو اذان کا جواب دینا جائز نہیں ہے۔ اکثر جگہ پر ہم دیکھتے ہیں کہ مقتدی دوسری اذان کا جواب دیتے ہیں، تو مقتدیوں کو جمعہ کی دوسری اذان کا جواب دینا جائز نہیں ہے، خاموش رہنا ان پر لازم ہے کہ خاموش رہیں، زبان سے اذان کا جواب دینا جائز نہیں۔ ہاں، اگر امام خطیب جو منبر پر بیٹھا ہوا ہے خطیب، وہ اذان کا جواب دے سکتا ہے۔ بعض جگہ پہ جب خطیب اذان کا جواب دیتا ہے اور مقتدی سمجھتے ہیں کہ ہمیں بھی اذان کا جواب دینا چاہیے، ایسا نہیں ہے۔ مقتدیوں کو اذان کا جواب دینا صحیح نہیں ہے، جائز نہیں ہے۔ اور امام کو بھی چاہیے، خطیب کو چاہیے، اپنی اپنی مسجد کے اندر مقتدیوں کو ایسے مسائل سے آگاہ کریں اور ان کو بتائیں کہ اذان کا جواب نہیں دینا چاہیے۔ اکثر جگہ پر ہم نے دیکھا ہے مقتدی اذان کا جواب دیتے ہیں، اور جب اشہد ان لا محمد رسول اللہ کہا جاتا ہے تو صلی اللہ علیہ وسلم درود شریف بھی پڑھتے ہیں، حالانکہ نہ خطبے کے اندر حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا نام سن کر درود شریف پڑھا جائے، اور نہ اذان ثانی جو خطبہ سے پہلے اذان ہوتی ہے، نہ اس کا جواب دینا چاہیے اور نہ درود شریف پڑھنا چاہیے۔